مطابق سانہِ مسجد مز ہر بٹوار مغرب پتہ قرآن درس آسان. یمن مجلسن یمن موقعن سمجھو غنیمت، ورنہ مخالفین اسلام اور دشمن پڑھتے ہیں سنتے ہیں کس دہلیز تک پہنچے ہیں. جب انہوں نے یہاں تک جرأت کی ہے، ایک وقت آئے گا پھر بتایا جائے گا یہ جو قرآن پڑھتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، ہونے والا ہے ایسا. جب یہاں تک آیا نتیجہ، اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. لہذا بزرگوں، جوانوں، مسلمانوں، غنیمت سمجھیے کہ ابھی میرے کان اللہ کا کلام سن رہا ہے، سننے کے قابل ہے. ابھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہوں، ان کی مجلسیں لگ رہی ہے. لیکن اشنیمن چیزن فرصت ہے، بس یہ تو اوروں کے، میرے لیے نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے لیے نہیں ہے، اوروں کے لیے ہے. چھو لکٹن زٹھن کچ ہے نا، چھو آسان یہ بیکار اچ نہ، مسلمان کے لیے ہے، لفظ مسلمان کے لیے. لہذا مسلمانوں غنیمت سمجھو یمن موقعن، یمن لمحاتن، ورنہ بات بہت آگے تک جائے گی. ہمارے جو اولادیں ہیں ان کو جب قرآن کا تذکرہ تم تو اس کیا وہ قرآن، ایسا وقت آنے والا ہے. لہذا غنیمت آسو سمجھان، ہر بٹوار شیعتس ایسی درس آسان، قرآن آسو بوزان، کیا چھو اس قرآن بنان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سلسلہ وار درس قرآنس وٲتۍ 8ویں سپارِ سورہ منافقون. پتمہِ لٹہِ گیاو آیت نمبر 8 تامت، آج آیت نمبر 8 برونٛہہ کُنس. آیت نمبر 8 سے آج آگے ہے. ہاں، ایک مضمون چلا آ رہا تھا کہ منافقین اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے اور نعوذ باللہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین یعنی ایمان والوں کو ذلیل سمجھتے تھے. اور بتایا کہ اگر ہم کو پھر سے مدینہ حاصل ہوا، یعنی ہم برسر اقتدار آ گئے تو ہم عزت دار ذلیلوں کو نکالیں گے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اللہ نے فرمایا نہ ایسی بات نہیں، عزت میرے نبی کے لیے ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے. ہاں، تو اب وجہ کیا تھی کہ یہ ایمان والوں کو بے عزت اور اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے؟ وجہ دنیا کی محبت، دنیا کی، ہاں، اسی وجہ سے ہم دنیا دار بنیں گے، ہمارے پاس مال و اسباب آئے گا، مال غنیمت صرف ہم ہی لیں گے. یہ ساری چیزیں بنیاد اور پوائنٹ جو تھی وہ ہے دنیا کی محبت. تو اللہ نے جواب دے دیا نہ وللہ العزہ، اللہ کے لیے عزت ہے، ولرسولہ اور اس کے رسول کے لیے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے عزت ہے. اور یہ عزت ہمیشہ رہے گی. یہ ہے جو ایمان کے دائرے میں آئے گا اس کو عزت ملے گی. کون بتا رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے. ایمان والحق نزاہ ذلیل گسد کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جو حقیقی معنوں میں اپنے کلمے اور اپنے ایمان کو لے گا، اپنے نبی کے راستے کو لے گا، کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا ہے.
یہ قرآن کا وعدہ ہے نا. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. دیٹ از آل. مسلمانوں کے لیے عزت ہے. اب وقتی طور وہ دنیاوی ہوتا ہے, لیکن بہرحال آخر کار عزت کس کی ہوتی ہے؟ ایمان والے کی ہے. لہذا ایمان اگر ہمیں عزت چاہے بس اسی راستے سے ملے گی جو راستہ مجھے دکھا کر گئے محمد الرسول اللہ. اس کے علاوہ ذلت ہی ذلت ہے, پستی ہی پستی ہے. کچھ بھی کتنا بھی دنیا والے کتنے بھی دبدبے والے کہیں کہ بھئی نہ یہ عزت کا راستہ ہے, نہ یہ عزت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ. یہ قرآن کا وعدہ ہے. آگے اللہ فرما وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن یہ چیز, یہ پوائنٹ منافق سمجھیں گے نہیں. منافق یہ چیز سمجھیں گے نہیں. تو بنیاد کیا ٹھہری ان کی یہ جو نیچ بات کرنے کی؟ دنیا کی محبت ہے نا, مال و اسباب کی محبت, اپنی اولاد کی محبت ہے نا. تو اسی بنیاد پر پھر اللہ نے ایمان والوں کو خصوصی خطاب آگے فرمایا جو آج آیت نمبر 8 سے آگے ہے کہ دیکھو بھائی یہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر ذلیل ہو گئے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, نبی کی مخالفت کرنے لگے. لہذا تم بچ کے رہنا. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں تم کو غافل نہ کر دے. لا تلہکم, تم کو غافل نہ کر دے تمہارا مال, اموالکم ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولاد. کس سے غافل نہ کر دے؟ عن ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بندگی سے, اللہ کی عبادت سے. مفسرین لکھتے ہیں ہاں اس میں ساری عبادات آگے ذکر میں, اور بعض محدثین لکھتے ہیں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے نا, کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ اس پر قرآن ترو وہ کو نہیں ہے نا, اس سے غافل نہ کر دے, دنیاوی زندگی میں کرے تو یہ غافل. اور لیکن خلاصے کے طور پر لکھتے ہیں محدثین کہ اس کی ذکر کی جو تفسیر ہے وہ تمام عبادت اور اللہ کی کیا ہے؟ بندگی ہے. کہیں تم کو دھوکے یعنی غافل نہ کر دے ہاں تمہارا مال. پھر مال کی ساری کیٹیگری آئیں گی, مال کا کمانا ہے نا, مال کا حاصل کرنا, آیا میں کس اینگل سے کما رہا ہوں, آیا میں پورا رات دن تو مال ہی کو نہیں دے رہا ہوں کہ کہیں مجھے وقت بھی نہیں مل رہا ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. یہ تو پھر آئے گا, اسی چیز میں آئے گا, غافلین میں آئے گا. اسی طرح کہیں میں اولادوں کے سلسلے میں اتنا مغن تو نہیں ہو گیا ہوں کہ مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں, کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم دھیان نہ دیں مال اور اولاد کی طرف, نہ. پھر تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اولاد کے لیے جو کما کر خرچ کرتا ہے وہ صدقے میں لکھا جاتا ہے. پھر تو یہ بھی ہے ایک طرف سے, لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے نا, کہ کہیں محو اور مشغول نہیں ہونا ہے. اب انہی دو چیزوں کے تذکرہ کیوں کہ عام طور پر انسان ان دو چیزوں کے آگے ہار جاتا ہے نا, کتنا بھی بڑا ہو ہے نا, کتنا بھی عبادت گزار ہو, لیکن جب یہ دو معاملے آتے ہیں مال اور اولاد پھسل ہی جاتا ہے نا. تو ایشو بڑا امتحان کا مسئلہ آسان, لہذا اس لیے خصوصاً ان چیزوں کا ذکر کیا. ورنہ تو تمام چیزیں, ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے کیا کر دے, غافل کر دے, اس سے بڑا محتاط رہنا ہے, لمٹ کے حد تک اس کو لینا ہے. تو اس طرح مال بھی ہم کریں, ایسا نہیں ہے کہ بھائی, بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ جو قوی مال کے حساب سے, طاقت کے حساب سے ایمان والا ہو بہتر ہے کمزور کے حساب سے کے مقابلے میں. تو لہٰذا مال کو بھی لینا ہے, مال کو بھی اکٹھا کرنا ہے, مال کو بھی کمانا ہے. ایسی بات نہیں کہ ہم بالکل ہی چھوڑ دیں ہے نا. دنیاوی جو ہم کے اسباب کے محتاج ہیں. دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب, اسبابوں کو تو بہرحال لینا ہے, اس کے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے. پھر اس میں تمام چیز دنیاوی آئیں گے, جو ضرورتیں ہم دنیا کی ضرورتیں ہیں, لیکن لمٹ کی. کہیں میں حرام کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہوں, اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کہیں میں اتنا اس دنیاوی اس مشاغل میں اتنا مشغول تو نہیں ہو رہا ہوں کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہی. کہیں میں اتنا ماہور مشغول تو نہیں ہو رہا ہوں, مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات اور جو بورڈریں کھینچے, کہیں میں ان کو تو فلانگ تو نہیں رہا ہوں. اس چیز کا خیال رکھنا ہے. جو اس چیز کا خیال نہ رکھے, اللہ پھر فرماتے ہیں یہی خاسرین لوگ ہیں. ورنہ ایک لمٹ کے حد تک مال کو بھی لینا ہے, ایک لمٹ کے حد تک اولاد کو بھی لینا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری
औलाद अल्लाह के जिक्र से और जो इन लिमिट को फांदेगा यानी माह मशगूल गसिम नहीं दुनियावी अतरंग रलियन मज वमन यफअल ज़ालिका जो ऐसा करेगा फउलाइका हुमुल खासिरून ये खासिरीन लोग हैं, खसारा उठाने वाले लोग हैं ना, दुनिया व आखिरत में खसारे वाले लोग हैं। लिहाजा मुहतात और एहतियात से और इसी माल के सिलसिले में या बापत ऐसे पूरी जिंदगी से फना करान है ना, मतलब अपने पराये को भी नहीं देखते हैं। अल्लाह इसी माल के सिलसिले में फरमाते हैं कभी की बार वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम और खर्च भी कर लिया करो है ना, वअनफिकू खर्च करो मिम्मा उस रिज्क में से रज़क़नाकुम जो हमने तुमको क्या दिया है। भाई कौन माल असबाब वहीं से हम लेके आए थे ना, हम दुनिया में नंगे पैदा हुए, कपड़े भी दूसरों ने पहनाए, फिर जरा मामूली हमारा ग्रोथ हुआ, बड़े हो गए, फिर जवानी में आ गए, फिर कमाने लगे। ये सारे रास्ते हमवार किसने किए? अल्लाह ने। अल्लाह चाहता हम जवानी की दहलीज तक न पहुंचते, अल्लाह चाहता हम कमाने के काबिल न हो सकते, ऐसा भी होता, लेकिन ये रास्ते किसने हमवार किए? अल्लाह ने। तो सब अल्लाह ही का है, हम क्या कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जब हम पैदा हुए तो हाथ पैर हिलाते थे और कुछ और रोते थे, रोने के सिवा कुछ ही नहीं। ठीक है, तो सब अल्लाह का दिया हुआ है। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं जो हमने तुमको दिया, जो हमने भाई हमारे दिया हुआ है वो पानुन ऐसे तद में खैसान डैकस गेने ओस पाई चलो है म्यून छमगा। अल्लाह कह रहे हैं भाई ये हम ही ने दिया है, अब थोड़ा सा हमारे रास्ते में थोड़ा सा सब नहीं मांग रहे हैं, कुछ दे दो अल्लाह के रास्ते में। वअनफिकू और खर्च करो मिम्मा रज़क़नाकुम। इशू अल्लाह रब्बुल इज्जत याद दिला रहे हैं, कहीं इंसान तो ये न कहे कि मेरा है, मैं साथ ही लाया था। इसलिए अल्लाह ने कहा मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दिया है ना, ये भी पॉइंट याद दिलाए, ये है आपका नहीं, ये भी हमारा ही है सारा। अब हम सब नहीं मांग रहे, कुछ थोड़ा सा। हाँ, वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम और खर्च करो वो सब वो जो कुछ रिज्क हमने तुमको दिया है। फिर किसी भी एंगल से, माल के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से, किसी के पास सलाहियत है दीन के लिए इस्तेमाल करे, किसी के पास जुबान है जुबान इस्तेमाल करे दीन के लिए, किसी के लिए कोई टैलेंट है ना। ऐसे लोग सो दुनियावी हिसाब इस गए हैं कलबन हिंद शिकार, इस गए सिटेजन हिंद शिकार है ना। गोनती है ना कि जिसके लिए मुझे एक ईमान वाले और इंसान की सलाहियतें जिसके लिए इस्तेमाल होनी थी वहाँ होने रही है ना, वो न जाने अल्लाह बचाए अय्याशियों में खर्च हो रही है ना, बेहयाई में ख़त्म हो रही है हमारी सलाहियतें, न जाने कहाँ कहाँ ज़ाया हो रही है। और ये सलाहियतें जो अल्लाह ने हमें दी थी ये अपनी बंदगी और इबादत के लिए और आला कलिमतुल्लाह के लिए दी थी, लेकिन अब हमारी सलाहियतें ज़ाया हो रही है ना दुनियावी अजीब अजीब तमाशों में है ना। और वो अजीब वो हम एक्टर बन गए है ना, वो ये सारी एक्टिविटीज मुझे इस्लाम के लिए इस्तेमाल करनी थी, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल किया है ना, यानी कि वो कार्टून बन गया है ना, दुनिया को न जाने क्या क्या एक्टिंग ये दिखाता हूँ ना। तो लिहाजा सब उसकी गर्ज क्या है, बस दुनिया की गर्ज है ना। वअनफिकू जो भी कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दिया है, अनफिकू खर्च करो। कब तक? मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, क़ब्ल इसके कि तुम्हारे पास तुमको मौत आ जाए, तुम में से किसी को क्या आ जाए? मौत आ जाए। फरमूख कि जब मौत आ जाती है, जब करीब जब वो अलामात दिखता है या कुआ कमजोर हो जाते हैं, बिस्तर मर्ग पर आ जाता है, फिर इंसान तमन्नाएं करता है, कहता है फयक़ूलु है ना रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। फिर जब वो मौत की अलामात इंसान देखता है या कुआ कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाता है ना, प्रॉपर्टी सारी पड़ी रहती है, फिर तमन्ना करते काश मैंने ये टुकड़ा है ना अल्लाह के रास्ते में दिया होता, मैंने ये कुछ पूंजी बची है पैसे कुछ मैंने दिया होता। लेकिन उस वक़्त कभी ये बात नहीं कर सकता है ना, इतना बीमार हो, कभी कुआ ही कमज़ोर होते हैं, खुद दे देता लेकिन उस काबिल होता ही नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाता है उस वक़्त फिर इंसान कहता है फ़यक़ूलु फिर कहता है रब्बी है मेरे परवरदिगार लौला अख़रतनी थोड़ी सी अगर मुझे मोहलत दी जाती, थोड़ी सी अगर मुझे मोहलत दी जाती, इला अजलिन करीब थोड़ी सी मुद्दत के लिए अल्लाह मुझे थोड़ा सा आप वापस भेज दे है ना, या मुझे इस बीमारी से बाहर निकाल ले थोड़ा, इला अजलिन करीब क्यों फ़अस्सद्दक़ा मैं सदका करता, मैं खैरात करता है ना, मैं खर्च करता, व अकुम मिनस्सालिहीन और नेकोकार लोगों में क्या होता शामिल होता। लेकिन उस वक़्त फिर वो वक्त नहीं रहता है, ख्वाही कमज़ोर पड़ जाते हैं या इंसान मर जाता है, फिर दूसरों में तकसीम हो जाता है, फिर वो सोचने और तमन्ना करने का कोई फ़ायदा
اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، موت کے آثار دکھنے لگے، اعضاء ساتھ نہ دے، اس سے پہلے تندرستی میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ کہا جو تندرستی میں کیا جائے، جو تندرستی میں ابھی حواس باقی ہیں تو دیا جائے، ہے نا۔ تو فاصدق، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتے، فاصدق میں صدقہ کرتا، واکن من الصالحین، اور صالحین نیکوکاروں میں کیا ہوتا؟ شامل ہوتا۔ ہاں ولن یؤخر اللہ، اور اللہ فرماتے ہیں اور جو میرا فیصلہ ہوتا ہے مرنے کا یا مطلب زندگی ختم ہونے کا، وہ بھی یاد رکھو، پھر اس کو تھوڑی سی بھی مہلت ملنے والی نہیں ہوتی ہے۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز مہلت نہیں دی جائے گی کسی نفس کو، کسی انسان کو، اذا جاء اجلها، جب اس کا اجل آ جاتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ آ جاتا ہے بات میں تھوڑا آخر سا ٹھہرز ہے لوٹ کر ہے تو وہ نہیں، پھر اس وقت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ، ہرگز مہلت نہیں دیا جاتا ہے کوئی انسان، اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کو اپنا اجل، اپنا وقت کیا آ جاتا ہے، پھر اس کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتے ہیں ان تمام کاموں کا، تعملون جو تم کیا کرتے ہو دنیا میں کرتے ہو۔ تو یہ چند سورہ منافقین کی آخری آیات تھی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہما نسیت وعلمنا منہما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم اغفر لکافۃ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔